مرحبا بعودتكم أيها الطلاب الكرام إلى درس الحديث من جديد، فحياكم الله وزادكم الله شرفا وعزا، داعين الله جل جلاله أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يسهل علينا هذه الدروس. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. عزیز طلباء، بفضل اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 22 22واں سبق آپ کے سامنے موجود ہے، اور آج ہمارے اس سبق میں جو زیر مطالعہ احادیث ہیں وہ ہیں 2268 سے 2278 تک. تو انشاءاللہ ہم حسب معمول ترجمے پر فوکس رکھتے ہوئے قابل وضاحت عبارات کی وضاحت کریں گے، اور ساتھ ہی حسب ضرورت حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی کی جائے گی. وما توفیقنا الا باللہ. تو آتے ہیں آج کے سبق کے حوالے سے احادیث کی نصوص کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ کتاب الدعوات کے سلسلے میں باب ذکر اللہ عز وجل والتقرب الیہ، اللہ عز وجل کی یاد، ذکر، اذکار اور اس کی بارگاہ میں تقرب کے بارے میں یہ احادیث جو ہمارا موضوع ہیں اور ہماری اس بارے میں رہنمائی کرتی ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو حدیث ہے وہ ہے 2268 وان حنظلہ بن الربیع الاسیدی، حنظلہ بن ربیع الاسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے. قال، کہتے ہیں کہ لقینی ابو بکر، بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں. وان حنظلہ بن الربیع الاسیدی رضی اللہ عنہ. قال، کہتے ہیں لقینی ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ مجھے سر راہ یعنی راستے میں مجھے ملے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فقال، تو انہوں نے یہ کہا کیف انت یا حنظلہ، تو کہ اے حنظلہ آپ کیسے ہیں؟ قل، تو میں نے کہا نافق حنظلہ، تو حال کیا ہونا ہے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. اللہ اکبر، کیا حال پوچھتے ہو؟ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے. قال، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک، ما تقولو، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قل، تو میں نے کہا، یعنی جو راوی ہیں حنظلہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، یذکرنا بالنار والجنت، تو آپ جب ہمیں واعظ فرما رہے ہوتے ہیں، یاد دلا رہے ہوتے ہیں. ہاں جی، کس بارے میں؟ آتش جہنم اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں. جب آپ ہمیں تذکیر کرتے ہیں یعنی ہمیں یاد دہانی کراتے ہیں. کأننا رأی عین، تو ایسے ہم ہوتے ہیں کہ گویا ہم اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ رہے ہیں جنت اور دوزخ کا، اتنے آپ کی بات کو متوجہ ہو کر اور یکسو ہو کر سنتے ہیں. لیکن فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب ہم نکلتے ہیں اللہ کے رسول السلام صلی علیکم سر. جی جی، وعلیکم سر السلام. سر اسکرین شیئر نہیں ہو رہی. اچھا، ویری نائس، سوری سوری سوری. یہ دیکھیے ذرا. جی آپ فرمائیے. ہو جی اب گئی؟ ٹھیک ہے سر. چلیں جی میں جی. پھر دوبارہ پڑھتا ہوں پھر حدیث. یہ آتے ہیں واپس. وعن حنظلہ بن الربیع الاسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حنظلہ بن ربیع الاسیدی سے یہ روایت مروی ہے. قال، کہتے ہیں لاقینی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے راستے میں ملے ابو بکر رضی اللہ عنہ. فقال، تو کہنے لگے کیف انت یا حنظلہ، تو کہ اے حنظلہ کیا حال ہے آپ کا، آپ کیسے ہیں؟ قلت، تو میں نے کہا نافق حنظلہ، تو کیا حال پوچھتے ہو، حنظلہ تو منافق ہو گیا. اللہ، میرا کیا حال ہونا ہے؟ اللہ اکبر.
قال ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک، ما تقولو، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ قل تو حنزلہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی موجودگی میں، یذکرنا بالنار والجنت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یاد دلاتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، ہمیں یاد دہانی کراتے ہیں آتش جہنم کی اور جنت کی نعمتوں کی، کأننا رأی عین، تو ایسے ہم ہوتے ہیں گویا کہ ہم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب ہم نکلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، یعنی اٹھ کر باہر آتے ہیں، آفسنا الازواج، تو ہم متوجہ ہو جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں اپنی بیویوں میں، والاولاد، اور اولادوں میں، والذیات، اور اپنے ساز و سامان میں جو کاروباری ہے، ذرائع معاش وغیرہ، نسینا کثیرن، تو ہم بہت زیادہ حد تک یہ معاملہ بھول جاتے ہیں جو کہ آپ نے ہمیں نصیحت کی ہوتی ہے۔ قال ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی، اس طرف توجہ دی، تو کہتے ہیں فواللہ، تو اللہ کی قسم، انا لنلقی مثل ھذا، کہ بے شک میری بھی کیفیت یہی ہے کہ ہم بھی اسی طرح کا ہی معاملہ جو ہے وہ اپنا محسوس کرتے ہیں، ہمارا بھی یہی حال ہے۔ آپ کے پاس کچھ اور جب آپ سے الگ ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں دنیاوی معاملات میں، تو جیسے کہ ہمیں کبھی کوئی ایسی چیز سے ساتھ واسطہ ہی نہیں پڑا، انا لنلقی مثل ھذا، کہ بے شک ہم بھی اسی اس صورتحال کا ہی سامنا کرتے ہیں۔ فانطلقت انا وابو بکر، تو حنزلہ بن ربیع فرماتے ہیں کہ پھر میں اور ابو بکر دونوں چونکہ اکٹھے ہو گئے تھے، ہم چلے یہی خدشہ لے کر، حتیٰ یہاں تک کہ دخلنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خدمت میں حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فقلت، تو میں نے کہا، نافق حنزلہ، تو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حنزلہ تو منافق ہو گیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ذاک، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ کیا ہوا آپ کو، وما ذاک، کیا معاملہ ہے؟ قل، تو میں نے کہا، اللہ اکبر، میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہی بات دہرائی جو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے کی تھی، کہ نکون عندک تذکرنا، ہم جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ ہمیں یاد دہانی کراتے ہیں، ہمیں تذکیر، یعنی ہمیں وعد و نصیحت کرتے ہیں، بالنار والجنت، ہمیں یاد دہانی کراتے ہیں آتش جہنم اور جنت کی نعمتوں کی، کا النار عین، گویا کہ ہم اپنی خود آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں ایسا نظارہ، آپ اس انداز سے ہمیں نصیحت فرماتے، یاد دہانی کراتے ہیں۔ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ، تو پھر جب ہم نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، آفسنا الازواج والاولاد والذیات، تو ہم گھس جاتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں بیویوں اور اولادوں اور اپنے جو ذرائع معاش ہیں ان میں ہم پھر مصروف ہو جاتے ہیں۔ نسینا کثیرن، تو ہم بہت حد تک یہ معاملہ بھول جاتے ہیں آپ کی نصیحت وغیرہ۔ فقالت، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیے کیا جواب فرمایا۔ فقال، آپ نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم کے اس کی ہاتھ میں میری جان ہے، لو تدومون علی ما تکونون عندی، اگر تم ہمیشہ ایسی ہی کیفیت میں رہا کرو، اس کیفیت پر جو تمہاری میرے پاس ہوتی ہے، جو تم ہوتے ہو اس کیفیت پر جو میرے پاس ہے ہوتے ہو جب، تو اس کیفیت پر جب ہوتے ہو تو ایسی کیفیت میں آپ اگر ہمیشہ رہو، وفی ذکری، اور اس ذکر میں جو کہ تم ذکر کرتے ہو اللہ کی یاد میری موجودگی میں، لصافحتکم الملائکۃ علی فروشکم وفی طرقکم، تو کیا معاملہ ہو کہ فرشتے جو ہیں اللہ کے وہ تم سے مصافحہ کریں تمہارے فروش، تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں۔ اگر وہ کیفیت جو میرے پاس تمہاری ہوتی ہے، اگر وہ ہمیشہ تمہاری کیفیت رہے ہر حال میں، جہاں کہیں بھی تم ہو، تو فرشتے پھر اس کے بدلے میں تمہارے بستروں پر
اور تمہارے راستوں میں آنے جانے کے راستوں میں تمہارے ساتھ آتے جاتے مسافے کریں، ولیکن یا حنزلہ تو، اور لیکن حنزلہ معاملہ یہ ہے کہ ساعتن و ساعتن، یہ گھڑی گھڑی کا معاملہ ہے، کبھی کسی وقت یہ معاملہ ہوتا ہے جو میرے پاس آپ کی کیفیت ہوتی ہے، اور کبھی جب تم مصروف ہوتے ہو تو کبھی وہ اس وقت معاملہ اور ہو جاتا ہے جب تم دنیاوی معاملات اور مشاغل میں ہوتے ہو۔ تو ثلاث مرات یہ آپ نے 3 بار بات فرمائی، یعنی کبھی انزلہ ایسے وقت میں ایسا کام ہوتا ہے اور ایسے وقت میں ویسا کام ہوتا ہے۔ رواہ مسلم سے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ بھی حدیث واضح ہے، اپنے موضوع میں کلیئر ہے بالکل۔ تو حدیث میں مذکور لفظ الزیات، الزیات کو انڈر لائن کیجیے، سے مراد ہیں ذرائع معاش، باغات، کھیتیاں وغیرہ۔ اسی طرح حدیث میں الفاظ یا حنزلہ تو ساعتم وساع، آخری حدیث کے الفاظ جو ہیں ان کو بھی انڈر لائن کیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حنزلہ کسی وقت ایسے اور کسی وقت ویسے ہوتا ہے۔ مراد یہ کہ ایک ساعت دنیا کا کاروبار اور دوسری ساعت یاد پروردگار، ایک گھڑی دنیا کا کاروبار اور دوسری گھڑی پروردگار کی یاد۔ کسی بھی آدمی پر ایک جیسی حالت نہیں رہ سکتی اس دنیا میں، ورنہ دنیا کے کام ہی نہ چلیں۔ آگے الفصل الثانی، اس باب کی دوسری فصل آتے ہیں اس کی طرف، اور پہلی حدیث ہے بڑی معروف اس سلسلے میں، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قالا، وہ کہتے ہیں، قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم، کیا نہ میں تمہیں خبر دوں، بخیر اعمالکم، تمہارے سب سے بہتر اعمال کی، تمہارے اعمال میں سے سب سے بہتر جو عمل ہے اس کی بابت میں تجھے خبر نہ دوں؟ وَأَزْكَاهَا عِندَ مَلِيكِكُمْ، اور تمہارے مالک کے ہاں اجر اور ثواب کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر اس عمل کی، کہ جو تمہارے مالک کے ہاں اجر اور ثواب کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر ہے۔ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور تمہارے درجات کو اٹھانے میں سب سے بلند ترین عمل، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، ٹھیک ہو گیا جی، اور تمہارے بلندی درجات یعنی مراتب و مقام کو اٹھانے کا باعث بننے والا عمل، کیا اس کی بابت نہ میں تمہیں خبر دوں؟ وخیر لکم، اور ایسے عمل کی بابت جو کہ تمہارے لیے بہتر ہو، من انفاق الذهب والورق، کے سونے اور چاندی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی، وخیر لکم، اور بہتر ہو تمہارے لیے، من ان تلقوا، اس چیز سے کہ تم ملو، عدوکم، اپنے دشمن کو، اپنے دشمن سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو، فتضربوا اعناقہم، اس حد تک کہ تم ان کی گردنیں مارنے لگ جاؤ، ویضربوا اعناقکم، اور وہ تمہاری گردنیں مارنے لگ جائیں، یعنی گمسان کا رن ہو جہاد کی سر شکل میں، تو اس سے بھی زیادہ بہتر عمل۔ قالو، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا، بلا، ہاں کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور فرمائیے، بتائیے۔ قال، آپ نے فرمایا، ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، ہاں زبان سے ہو، دل سے ہو، اور اس طرح پارٹس آف باڈی، جوارح، ہاتھ پاؤں، آنکھیں، کان، دل، دماغ، ہر ایک سے، ہاتھ پاؤں سے، آنکھوں سے، ہر ایک سے اللہ کی یاد، ہر ایک میں اللہ کی یاد بسی ہو۔ رواہ مالک و احمد و ترمذی و ابن ماجہ، امام مالک نے اس کو روایت کیا ہے، امام احمد نے مسند میں، اور امام مالک نے موطا امام مالک میں، الموطا میں، وہ ترمذی، اور امام ترمذی نے جامع ترمذی میں، وہ ابن ماجہ، اور امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں اسے روایت کیا ہے۔ اتنے محدثین نے رحمہم اللہ جمیعا، الا ان مالکا وقف علی ابی الدرداء رضی اللہ عنہ، ہاں یہ ضرور ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اسے اپنی موطا میں سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ پر اسے موقوف قرار دیا، اسے موقوف یعنی ذکر کیا ہے، کہ یہ حدیث جو ہے ابو درداء رضی اللہ عنہ کا اپنا یہ فرمان ہے، یہ صرف امام مالک رحمہ اللہ کی بات ہے اپنی موطا میں،
جبکہ دیگر جو ہیں ان سب نے اسے مرفوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ذکر کیا ہے جی۔ تو 2269 یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، ایک تو بات یہ ہوئی، اور حدیث میں ذکر اللہ کا لفظ عام ہے۔ ذکر اللہ یعنی اتنے نیکی کے اعمال آپ نے جب گنوائے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذکر ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ ہاں کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، آپ ضرور بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو اب ذکر سے مراد کیا ہے یہ بھی بات بتانا چاہیے۔ یہ ذکر اللہ، اللہ کا لفظ یہاں عام ہے، اللہ کا ذکر، خواہ یہ ذکر زبان سے ہو یا دل سے یا دونوں سے، یا میں تو اس سے آگے یہ بھی کہتا ہوں کہ شکر کے ذکر کے جو اپنا ہے موارد، مورد جس سے یہ وارد ہوتا ہے ذکر، وہ دل بھی ہے، وہ زبان بھی ہے، وہ دماغ بھی ہے، وہ انسان کے جو اپنا ہے اعضاء، پارٹس آف باڈی، وہ بھی ہیں۔ علماء ظاہر کے نزدیک جب تک زبان سے کوئی لفظ نہ کوئی شخص نکال لے تو وہ ذکر کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ اہل ظاہر یہی کہتے ہیں کہ ذکر وہی ہوتا ہے جو کہ زبان سے بھی ادا ہو ساتھ، اور ادنا درجہ کا ذکر ان کے نزدیک یہ ہے کہ آدمی خود سن سکے، ادنا درجے کا، کم از کم اپنے کانوں تک تو اس کو جو کہہ رہا ہے وہ سن سکتا ہو، واللہ عالم۔ اور حدیث میں لفظ الوارق، الذهب والوارق، وارق سے مراد چاندی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے ہمارے پاس حدیث نیکسٹ ہے، وان عبداللہ بن بصر، عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، جا اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بدوی ریگستانی دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال، تو کہنے لگا، ای الناس خیر، ان کے لوگوں میں سے سب سے بہتر شخص کون ہے؟ فقال، تو آپ نے فرمایا، طوبی، خوشخبری ہو، لمن، اس شخص کے لیے، طال عمرہ، کہ جس کی عمر زیادہ ہوئی، وحسن عملہ، اور اس کے عمل بھی اچھے ہوئے، یعنی جس کی زندگی زیادہ طویل، عمر رسیدہ اور عمل بھی زیادہ اچھے۔ قال یا رسول اللہ، تو کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ای الاعمال افضل، کہ اعمال میں سے سب سے افضل کون عمل ہے، کون سا عمل ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، ان تفارق الدنیا، کہ تو دنیا میں اس حالت سے جائے، دنیا کو اس حالت میں چھوڑے کہ بلسانک کا رطب من ذکر اللہ، کہ تیری زبان جو ہے وہ اللہ کی زبان، اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یعنی اس وقت جب کہ تو اللہ کے پاس جا رہا ہے تو تیری زبان پر اللہ کا ذکر جاری و ساری ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس قسم کے الفاظ یا دیگر اذکار یا قرآن وغیرہ، تلاوت کلام۔ رواہ احمد و ترمذی، سے امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا اس حدیث کو۔ تو اس حدیث کی اسناد جو ہے حسن یعنی صحیح ہے، اور حدیث کی عبارت طوبی لمن طال عمرہ وحسن عملہ کا، اس کو انڈر لائن کیجئے، اور اس کا ترجمہ یہی ہے کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل بھی اچھا ہو۔ تو آتے ہیں ہمارے پاس اب حدیث ہے اس کے بعد 2271، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، جب تم جنت کے باغات کے پاس سے گزرو تو فرتعوا، تو وہاں سے کچھ لے لیا کرو کھانے کے لیے۔ فرتعوا، فرتعوا کا معنی اصل میں ہوتا ہے چرنا۔ تو جب تم، یہ تو ریاض الجنہ، جنت کی کیاریوں کے پاس سے جب گزرو تو وہاں سے چر لیا کرو۔ کیا مطلب کہ جب وہاں سے آپ جنت کے باغات کے پاس سے گزرو تو وہاں سے کچھ کھا لیا کرو۔ قالو، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا، وما ریاض الجنت، کہ وہ جنت کے باغات، کیاریاں کیا ہیں؟ جنت کے قطعات۔ قال، آپ نے فرمایا، حلق الذکر، ہاں جی، حلقہ یعنی ذکر کے حلقات، حلق الذکر جمع ہے حلقۃ ان کی، حلق، اللہ کی یاد کے لیے جو حلقے قائم کیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں۔ رواہ ترمذی، سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔
تو یہ بہرحال بعض اہل علم کے نزدیک یہ حدیث جو ہے یہ اپنے شواہد کے اعتبار سے یہ حسن ہے، جبکہ جو اس کی سند ہے اس وقت، جس سند سے یہ وارد ہوئی ہے، یہ حدیث ذکر ہوئی ہے، وہ سند ضعیف ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اور دیگر اہل علم اسے ضعیف ہی قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ سند میں راوی محمد بن ثابت ضعیف راوی ہے، اور اس کے شواہد بھی تقریباً ضعیف ہی بنتے ہیں۔ لیکن بعض اہل علم یا علماء اہل حدیث جو ہیں، جب ایک روایت کثرت سے متعدد طرق سے جب وہ روایت کی جائے، اور پھر وہ ضعف جو ہے وہ بھی شدید نہ ہو، پھر اس کے ساتھ اس سے اقوی حدیث اس کی مخالف بھی نہ ہو، جو اس سے سند کے اعتبار سے یا صحت میں آگے ہو، زیادہ ہو، وہ اس کے مخالف بھی نہ ہو، اور پھر یہ ہے کہ وہ حدیث جو ہے وہ حدود اللہ اور عقائد سے متعلقہ نہ ہو، فضائل میں ہو، تو پھر وہ اس کو اپنا علماء الحدیث بعد جو ہیں وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور اس کو حسن کے درجے پہ بھی لے آتے ہیں بعض دفعہ۔ تو یہ بھی ان حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے۔ اچھا جی، حدیث میں الفاظ فرتاؤ کا مطلب ہے تم چر لیا کرو، یعنی تم کھا لیا کرو اس میں سے کچھ، جنت کے باغات میں سے۔ تو ہلکے ہیں ذکر کے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے حلقات جو ہیں وہ جنت کے باغات ہیں، جو اللہ کے ذکر، جیسا کہ پہلے صحیح حدیث گزری ہیں، جس میں فرشتے جو ہیں وہ مخصوص گروہ جو ہیں وہ ایسے لوگوں کی تلاش میں سرگرداں ہوتے ہیں، فرشتوں کے گروہ، اور پھر جب ان کو وہ پا لیتے ہیں تو پھر ان کو گھیر لیتے ہیں، آسمان تک حلقہ بن جاتا ہے، آسمان دنیا تک وہ بھر جاتا ہے خلا، اور پھر وہ اللہ پوچھتے ہیں، فرشتے جواب دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ ان کو کی معافی کا پروانہ لکھ دیتے ہیں، فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، اور پھر ایک ان میں سے کوئی ایسا آدمی بھی ہوتا ہے، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تو ان میں سے نہیں، یہ تو ویسے گزرتے ہوئے یہاں آ کے بیٹھ گیا تھا، تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے میرے سعادت مند جو ذاکرین ہیں، صاحب ایمان، ان کا جلیس جو ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی کبھی بدبخت نہیں ہوا۔ تو اب جب وہ حدیث اس سے بھی کہیں آگے ہے بڑھ کر فضائل میں اور اجر و ثواب میں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ اللہم اجعلنا من اہل الجنہ۔ آگے جی ہمارے پاس حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قعد مقعدن، کہ جو شخص بھی بیٹھا کسی جگہ پر، مقعدن، لم یذکر اللہ فیہ، اور اس میں اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، اللہ کا ذکر نہیں کیا، کانت علیہ من اللہ، تو ہوگا اس پر اللہ کی طرف سے تیرا تن، ہاں جی، نقصان، گھاٹا، خسارہ، تیرا تن۔ ومن استجع مسجعن، اور جو شخص کوئی لیٹا کسی جگہ، لیٹنے کی جگہ پر، لا یذکر اللہ فیہ، کہ جس میں وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، کانت علیہ من اللہ تیرا تن، تو سونے کی، لیٹنے کی جگہ پر بھی اللہ کی طرف سے اس کے لیے نقصان ہوگا، یعنی وہ جگہ لیٹنے کی اس کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ رواہ ابو داود، سے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث عزیز طلبہ صحیح ہے سند کے اعتبار سے، اور حدیث میں لفظ تیرہ تو ان کو انڈر لائن کیجئے، جس کا مطلب ہے نقصان۔ آگے آتے ہیں، اگلی حدیث ہے جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من قوم یقومون، کوئی بھی ایسی قوم، یقومون جو کھڑے ہوتے ہیں، ایسی قوم کے لوگوں میں سے کوئی بھی ایسی قوم نہیں کہ یقومون، کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں، من مجلس، ایک مجلس سے اٹھتے ہیں، مجلس میں بیٹھے تھے، مجلس ختم ہوئی، برخاست ہوئی اور اٹھ بیٹھے، لا یذکرون اللہ، نہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے فی اس میں، اللہ قاموا، وگر وہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کھڑے ہوتے ہیں، ان مثل جیفت حمار، گدھے مردار گدھے کی مثل سے، گدھے کی یعنی بدبودار لاش سے گویا کہ وہ اٹھتے ہیں۔ وکان علیہم حسرۃ، اور یہ ان کا بیٹھنا
ایسی مجلس میں جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوا اور نہ انہوں نے ذکر کیا، وہ قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت و ندامت ہوگا، یہ بیٹھنا جو ہے یا یہ مجلس۔ اور رواہ احمد و ابو داود، اسے امام احمد اور امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ تو وہ ایسی مجلس جس میں وہ ذکر نہیں کرتے، جب وہ اس ایسی مجلس سے اٹھتے ہیں تو وہ ایسی مجلس سے اٹھتے ہیں گویا کہ قاموا ان مثل جیفۃ حمار، گویا کہ وہ بدبودار گدھے کی لاش کے پاس سے اٹھے ہوں۔ تو گویا کہ ان کا بیٹھنا جو تھا وہ ایسے تھا جیسے کہ گدھے کی جو بدبودار لاش ہے اس کے پاس بیٹھے رہے اور اس کی بدبو کو پاتے رہے۔ حدیث صحیح ہے، اور اس میں یہ جو لفظ جیفاتن، اس انڈر لائن کیجیے، اس کا معنی تھا متعفن لاش، گلی سڑی بدبودار۔ آگے حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی اسی مفہوم میں حدیث، الفاظ مختلف ہیں۔ وان ہو کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما جلسا قوم، کہ نہیں بیٹھی کوئی بھی قوم، مجلسن کسی بھی جگہ، بیٹھنے کی جگہ، لم یذکر اللہ فی، کہ جس میں وہ اللہ کو اس نے یاد نہیں کیا، ولم یصلوا علی نبیہم، اور نہ انہوں نے اپنے نبی پر اس میں بیٹھے ہوئے درود بھی پڑھا، درود و سلام بھی نہیں پڑھا، الا کان علیہم تیرتن، مگر یہ کہ ہوگی ان پر۔ ہاں جی، حدیث ہم پڑھ رہے تھے عزیز طلبہ، حدیث الا کان علیہم تیرتن، مگر یہ کہ ان کا بیٹھنا ایسی مجلس میں کہ جس میں نہ انہوں نے ذکر کیا اللہ کا اور نہ نبی ایک مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، تو کان علیم تیرتن، ہوگا ان پر یہ حسرت کا باعث، ندامت و شرمندگی کا، قیامت کے دن بھی اور اس دنیا میں بھی۔ فَإِن شَاءَ عَذَّبَهُمْ، تو اگر چاہے اللہ تو ان کو عذاب دے، وَإِن شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ، اور اگر اللہ چاہے گا تو ان کو معاف کر دے گا۔ ٹھیک ہو جائے، رواه ترمذی سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے، یہ بعد اہل علم کے ہاں تحقیق کے بعد یہ حدیث صحیح ثابت ہوئی، جبکہ بعض دیگر اہل تحقیق کہتے ہیں کہ سند میں سفیان ثوری عن ہیں، سفیان ثوری عن ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے۔ مزید مسند احمد میں یہ حدیث نمبر 463، اور مسند احمد کا جز نمبر 2۔ ہاں جی، اور اسی طرح حدیث 9965 سند کے اعتبار سے صحیح بھی موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کے شواہد موجود ہیں صحیح بھی، اور صحیح حدیث اس کے معنی اور مفہوم کی مؤید ہیں، تو لہٰذا اس کا یہ ضعف جو ہے نقصان دہ نہیں۔ آگے ہے ہمارے پاس حدیث 2275۔ ہاں جی، وان ام حبیبہ ام المومنین، ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل کلام ابن آدم علیہ لا لہو، ہاں جی، کہ ہر کلام ابن آدم کا اس کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، اس پر بوجھ ہے، اللہ سوائے امر بمعروف، نیکی کے حکم کرنا، نیکی کے ساتھ حکم کرنا، او نہی عن منکر، یا برائی سے منع کرنا، او ذکر اللہ، یا اللہ کو یاد کرنا۔ تو امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور اللہ کا ذکر، اس کے علاوہ جو بھی وہ بات اور گفتگو اور کلام کرے گا تو اس کو قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا، یہ وہ لکھا جائے گا، اور اس کے حق میں اس پر وہ قیامت کے دن بوجھ ہوگا۔ رواه ترمذی و ابن ماجہ وقال ترمذی ھذا حدیث غریب، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے اپنی اپنی کتب حدیث میں اس کو روایت کیا ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ امام ترمذی کا کہنا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ تو حدیث جو ہے اہل تحقیق کی تحقیق کے بعد یہ ثابت ہوئی ہے کہ ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں راویہ ام صالح بنت صالح کا حال اہل علم کو معلوم نہ سکا، اس لیے کہ وہ مجہولہ ہی رہی۔
سند میں ایک راویہ ہے خاتون ام صالح بنت صالح. ہاں جی. تو یہ مجہول الحال مجہولت الحال ہے یہ. اور اس بارے میں اہل علم کو پتہ نہ چل سکا، اس کی تفصیل اس کے احوال کی جو ہے وہ معلوم نہ ہو سکی، لہذا اس کی وجہ سے یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہوئی. باقی آگے ہے 2276. آگے حدیث ہے ہمارے پاس. وعن ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر سے ہٹ کر کثرت سے گفتگو نہ کیا کرو. فإن کثرت الکلام، بے شک بہت زیادہ گفتگو کرنا، بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے سوا، قسوۃ للقلب، یہ دل کی سختی کا باعث ہے، یعنی گفتگو زیادہ کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے. ان ابعد الناس من اللہ، اور یہ بھی معاملہ ہے کہ بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ بعید، دور، اللہ کے قرب کے اعتبار سے، یعنی اللہ کی بارگاہ سے لوگوں میں سے سب سے زیادہ دور، القلب القاسی، سخت دل والا شخص ہوگا. رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے. یا سخت دل والا آدمی جو ہے وہ لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر اللہ سے دور رہتا ہے، ولیعذ باللہ. ظاہر ہے کہ جب ذکر نہیں، اللہ کی یاد نہیں، نہ دل میں، نہ دماغ میں، نہ زبان پہ، نہ اللہ کی یاد یا ذکر جو ہے وہ اللہ کی عبادات کے ساتھ، جو اعضاء ہیں جسم کے، ان کے ساتھ بھی کوئی عمل نہیں، نیکی کا، عبادت کا، بندگی کا، حکم احکام کو ماننے کا، تو وہ پھر جو ہے وہ اللہ سے دور ہی ہوگا، اور کیا ہونا ہے اس نے، ولیعذ باللہ. تو یہ حدیث جو ہے بعد کے ہاں عزیز طلبا یہ حدیث ضعیف ہے، بعض نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ صحت کے معیار پہ پوری نہیں اترتی، جبکہ بعض دیگر اہل علم جو ہیں اسے کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. واللہ اعلم بالصواب، ہم اس کا علم اللہ کی طرف ریفر کرتے ہیں. اور حدیث میں الفاظ القلب القاسی سے مراد، انڈر لائن کیجئے، سخت دل والا انسان. مطلب یہ ہے کہ باطونی شخص اکثر حق بات سننے سے قاصر رہتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی باتیں لوگوں کو سناتا اور گفتگو کرتا ہے، بہت زیادہ کثیر الکلام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بہت کم ڈرتا ہے، اور آخرت سے غافل بھی رہتا ہے، ولیعذ باللہ. اچھا جی. تو اس طرح چاہیے، اسی طرح جو کثرت الضحک ہے نا، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا فإن کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنا جو ہے وہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. اسی طرح زیادہ گفتگو کرنا بہت زیادہ بغیر ضرورت کے، وہ بھی انسان کے دل کو سخت کر دیتا، آوازار کر دیتا، تھکا دیتا، مایوس کر دیتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ عمل جو ہے وہ زیادہ کرے، اچھائی کے اعمال. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث کے حوالے سے کہ آدمی جو کثیر الکلام ہوتا ہے، بہت زیادہ گفتگو کرتا ہے، تو اس بارے میں وہ ایک شعر بھی بڑا اچھا ہے کہ تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. یعنی تو صرف باطونی شخص ہے لیکن وہ کردار ہے، ہاں جی، وہ عمل کا شاہ سوار ہے. تو گفتار کا، صرف باتوں کا، باطونی. تو ثابت وہ سیارہ، تو ٹھوس جامد ایک جگہ پہ کھڑا ہوا، وہ سیارہ ہے، وہ چل رہا ہے، وہ حرکت میں ہے، اور حرکت میں برکت ہے. اچھا جی. آگے ہمارے پاس حدیث ہے ون صوبان 2277. ون صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما نزلت، صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں جب یہ آیت اتری، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فبشرهم بعذاب علیم، آخر تک، کہ وہ لوگ جو کہ سونا اور چاندی خزانوں کی شکل میں جمع کر کے رکھتے ہیں، پھر اس میں سے خرچ نہیں کرتے، تو انہیں عذاب علیم کی خوشخبری دے دو، ولیعذ باللہ. تو صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھے، آپ کے ساتھ تھے،
آپ کے بعض اسفار یعنی آپ کے بعض اسفار میں سے کسی سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ فقال بعض اصحاب ہی، تو بعض آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے، نزلت فی الذهب والفضہ، کہ سونے اور چاندی کے بارے میں تو یہ آیت اتر آئی ہے، لو علمنا، کاش کہ ہم جان لیتے کہ ای المال خیر، ان کے کون سا مال بہتر ہے اللہ کی بارگاہ میں، کون سا مال بہتر ہے۔ سونے اور چاندی کے بارے میں تو ہم نے سن لیا، بڑا خطرہ ہی خطرہ ہے، تو ہمیں کاش کہ معلوم ہو جاتا، لو علمنا ای المال خیر، ان کے کون سا مال بہتر ہے، فنتخذہ، تو ہم وہ مال جو ہے وہ جمع کرنے کی کوشش کیا کریں۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں، افضلہ، کہ سب سے اچھا مال، اچھا سبب، اچھی پراپرٹی، سب سے بہتر وہ کیا ہے؟ لسان ذاکر، ذکر کرنے والی زبان، وقلب شاکر، اور قدردان شکر گزار دل، وزوجۃ مومنۃ، اور مومنہ صاحب ایمان عورت، بیوی، تعینہ علی ایمان ہی، جو کہ اس مرد اپنے خاوند کے ایمان پر، اس ایمان کی استقامت پر، ایمان کی زیادتی پر اس کی مددگار ثابت ہو۔ رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ، اسے امام احمد نے اپنی مسند میں، اور امام ترمذی نے جامع ترمذی میں، اور امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث روایت کی ہے، رحمہم اللہ جمیعاً۔ تو یہ حدیث بھی کلیئر ہے، واضح ہے اپنے موضوع کے اعتبار سے۔ تو حدیث کی سند جو ہے یہ ضعیف ہے، حدیث کی سند ضعیف ہے اور منقطع بھی ہے، کہ سالم بن ابی الجعد نے ثوبان رضی اللہ عنہ سے سنا تک نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ سالم بن ابی جعد جو ہے وہ، جو کہ ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا ہے، اور بظاہر ان کا شاگرد اپنے آپ کو باور کراتا ہے، اس نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے سنا تک نہیں، لہذا یہ منقطع بھی ہوئی، انقطاع ہوا ہے اس حدیث میں۔ اچھا جی، آگے ایک اور حدیث ہے سر الف... میرا ایک سوال تھا۔ جی جی، فرماؤ۔ سر یہ جو ہیرے جواہرات ہوتے ہیں، یا سر ہیرے اور قیمتی پتھر ہوتے ہیں، ان پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوتی نا؟ سر جو ہیرے ہیں یا پھر جو جس طرح قیمتی پتھر ہوتے ہیں، ان کے جو زیورات ہوتے ہیں، ان پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے؟ ان کے بارے میں ذکر تو نہیں آیا، لیکن جب آپ ان کو بیچیں گی، تجارت کریں گے نا ان کی، تو پھر ان کا جو حاصل ہونے والا پیسہ ہوگا اس سے وہ زکوٰۃ ہوگی سال کے بعد جی۔ اور اگر وہ اسی طرح رکاز میں خزانے کی شکل میں نکلیں گے، تو پھر بھی اس میں زکوٰۃ کا اور ایک نصاب ہوگا۔ تو بہرحال اس بارے میں تفصیل ہے، بالکل بھی ہم نہیں بند کر سکتے اس سے آنکھیں، اور ہر قسم کے ہیرے پہ سے ہم جو ہے وہ زکوٰۃ کا بھی ذکر نہیں ہے اس میں، تو سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کا ذکر ہے، اس کا نصاب ہے، لیکن جب اس کا ہم کاروبار کریں گے ہیروں کا، جواہرات کا، تو وہ اس کی ماد میں حاصل ہونے والی جو اماؤنٹ ہوگی، پیسہ ہوگا، اس میں سے زکوٰۃ ہوگی۔ واللہ اعلم عالم بالصواب۔ اچھا جی، تیسری فصل عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، کہتے ہیں کہ خرج معاویہ علی حلقۃ فی المسجد، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے لوگوں کے پاس تشریف لائے۔ خرج معاویہ علی حلقۃ فی المسجد، فقال، تو کہنے لگے، ما اجلسکم، تم نے کس چیز نے تم کو یہاں لا بٹھایا ہے؟ قالوا، کہنے لگے، جلسنا، ہم بیٹھے ہیں، نذکر اللہ تعالی، اللہ جل شانہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ قالا، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ، اللہ اکبر، اللہ، کیا تم اللہ کی قسم کھاتے ہو؟ اللہ، ما اجلسکم الا ذالک، کہ نہیں بٹھایا تم کو یہاں سوائے اس چیز نہیں جو تم کہہ رہے ہو۔ کیا تم اس بات پر اللہ کی قسم کھاتے ہو کہ تمہیں صرف ذکر نہیں بٹھایا ہے؟
कालू कहने लगे अल्लाह मा अजलसना गैरुहु, अल्लाह की कसम हम खाने के लिए तैयार हैं, हम कसम खाते हैं अल्लाह की। अल्लाह मा अजलसकुम इल्ला दालिक, क्या तुम अल्लाह की कसम खाते हो कि नहीं तुमको बिठाया यहाँ इस मजलिस में मगर इसी चीज़ नहीं जिसका तुम दावा कर रहे हो कि अल्लाह अल्लाह का जिक्र करने के लिए बैठे हैं। कालू, उन्होंने कहा अल्लाह ही, हाँ जी, हम अल्लाह की कसम खाते हैं। मा अजलसना गैरुहु, कि हम नहीं बिठाया हमको इसके अलावा किसी और चीज़ ने।